سوات میں جو انسیڈنٹ ہوا 2010 میں، آپ کے وقت میں بھی وہاں پہ سیلاب آیا، آپ نے کیسی چیزیں سنبھالی اور اس وقت کیا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا صوبائی گورنمنٹ کو؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ، کیونکہ بہت اہم ایشو ہے، اور میں جس پہ جتنا افسوس کی جائے، کیونکہ وہ جو ڈسکے کے لوگ تھے یہ ہمارے مہمان تھے، اور ہمارے مہمان نوازی مشہور ہے پورا دنیا میں کہ پختون بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھے کہ وہ مہمانوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ ہو۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس طرح سے ایک ایک جو ہے نا وہ دریا کے پانی بہ کے لے کے جا رہے ہیں، اور باقی سارے بیچارے ادھر جو کھڑے ہوتے ہیں اس پہ اس وقت کیا گزرتا ہوگا، وہ موت دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے یہ 2013 سے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، ہمارے صوبے کا بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ ویسے تو 40 سال سے ہے، کیونکہ ہم دہشت گردی کا شکار ہے، ہم نے پرائی جنگ کو اپنی پہ مسلط کیا تھا افغان وار کے لیے، اور افغان وار سے آج تک تو ہم اس سے نجات نہیں ملی۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ سوات ایک ہمارا علاقہ ہے، میں چونکہ آپ نے کہا کہ پختونخوا میں تو دیر سے تعلق ہے، دیر سے میرا تعلق ہے، تو دیر اور سوات ایک دونوں ڈسٹرکٹ ہے۔ یہ بدقسمتی تھی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ 2 ہیلی کاپٹر اس کے پاس کھڑے ہیں، چیف منسٹر صاحب کے پاس۔ اب وہ 2 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک ہیلی کاپٹر، اور چونکہ میں کل ان کے ایڈوائزر کی بات سن رہا تھا، مجھے تو حیرت ہوئی، اور وہ جو لوگ کھڑے تھے ان سے سوال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میرے وہ اسلام آباد میں کر رہا تھا یا ادھر کر رہا تھا، کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ جی موسم خراب تھا۔ بھئی منگورا میں کہاں سے موسم خراب آ گیا؟ منگورا تو پلین ایریا ہے، وہاں نہ تو موسم خراب تھا، نہ پہاڑی علاقہ، بھی پہاڑی علاقہ تو وہ نہیں ہے جہاں سے سیلاب چلا تھا، تقریباً 40 کلومیٹر ہے۔ ہم آپ نے کہا 2010 میں جب سیلاب چلا تھا تو اس وقت بھی سب لوگوں نے، یعنی حکومت نے کوشش کی تھی کہ آپ 2 قسم کے اس میں ہم نے کیا تھا، ایک گاڑیاں پھراتے رہیں لوڈ اسپیکر پہ کہ جی آپ دریا کے کنارے سے ہٹ جائے، دریا کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں اس کو آنا چاہیے کیونکہ سیلاب آ رہا ہے، اور مسجدوں سے باقاعدہ اعلان کیا جا رہا تھا، مسجدوں سے ہم نے اعلان کرتے رہے تاکہ نقصان نہ ہو، ورنہ وہ سیلاب اور یہ سیلاب میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ بدقسمتی ہے کہ سوات کا جو اس سیزن میں اس کا یہ المناک واقعہ جو ہوا، وہ سوات کے جو بزنس مین ہیں جن نے ہوٹلیں بنائی، مجھے آپ بتا دیں یہ گرا رہے، تو جب بنا رہے تھے آپ لوگ کیوں انوسی دے رہے تھے؟ یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی اس ملک کی کہ جب کوئی چیز بنتی ہے اس وقت پھر ہم خاموش پیسہ لے کے خاموش تماشائی بیٹھے رہتے ہیں، اس وقت اس چیز کو نہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ نالیوں میں، دریاؤں میں لوگوں نے گھریں بنائی ہیں، ہوٹلیں بنائی ہیں، مسجدیں بنائی ہیں۔ میں آپ کو ایسی جگہ دکھا دوں گا کہ پلر نیچے کر کے نالی کے اوپر مسجد بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے جو حکمران ہیں، دیکھیں اب اس وقت ہولی سولی یہ سارے اختیار فرانس کے پاس ہے ہر ایک چیز کا۔ ہمارا پی ڈی ایم اے، اگر انڈیا میں کی غفلت ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو انسان جن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ نہ کرے کسی کے اور کے ساتھ ہو، تو ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے، اس نااہلی کی وجہ سے یہ جو واقعہ رونما ہوا، اور اتنا خوفناک اور اتنا بے حسی کا عالم تھا کہ کوئی نہ جا کے وہاں ان کو بچانے کی کوشش کی، نہ ہیلی کاپٹر سے نہ کسی اور سورسز سے، کیونکہ تو حکومت کے پاس تو ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو طغیانی آئی تھی جب دریا میں، تو جو صوبائی حکومت ہے وہ ظاہر الرٹ جاری بھی کرتی ہے این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے کی مدد سے، تو بر وقت آگاہی دی گئی، کوئی ایسی اطلاعات ہیں اور کوئی سائرن وغیرہ بھی بجائے جاتے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر، اور گاڑیاں کہہ لیں یا جو بھی اس کے لیے سامان ہوتا ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ڈسکا کی فیملی تھی اس کو ریسکیو کرنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں پہنچا 1.5 گھنٹہ تک؟ بالکل، میں آپ سے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے جس طریقے سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اگر سائرن نہیں ہے تو مسجد میں تو لوڈ اسپیکر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ہر جگہ پہ مسجد ہے، اور آپ کے نہیں ہے تو گاڑی پہ لوڈ اسپیکر آپ باندھ کے پھر الاؤنس کر رہے، روڈز تو ہے نا، دریا کے ایک کنارے دوسرے کنارے تو روڈز گئے ہوئے ہیں، تو اس پہ اگر آپ اناؤنس کرتے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتے، آپ نے تو نہیں بچا سکے تو وہ اپنے آپ کو خود بچا لیتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بے حسی حکومت ہے، پی ڈی ایم اے ہو یا این ڈی ایم اے ہو، وہ کرتے کیا ہے؟ کسی نے اس سے پوچھا؟ آج تک یہ میں کل یہی سنا تھا کہ جی ہم کر رہے، کس کو کر رہے؟ کسی غریب بندے کو جو نیچے افسر ہوگا یا نیچے والا کوئی کارکن کو، اس کو سزا دے دے گا۔ مشینری کہاں تھی؟ مشینری یہی
دیکھیں نا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو 112 والے سارے مشینری ہوتے ادھر اسلام آباد لے کے ہم آئے تھے تو ہم یہاں سے وہ ڈم کر کے چھوڑ کے ظاہر چلے صاحب گئے. یہ بتا دیں کہ یہ خیبر پختونخوا واحد ایسا صوبہ تھا کہ وہ کسی بھی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا, وہ ہر مرتبہ اپنی گورنمنٹ چینج کرتا تھا, کبھی کون سی آ جاتی تھی, کبھی آپ کی بھی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ. تو یہ پی ٹی آئی میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ کنزیکٹو تھرڈ بار ان کو جو ہے میجورٹی سے گورنمنٹ دی جا رہی ہے اور اس کے بعد ان کی کارکردگی ایز سچ کوئی دکھ بھی نہیں رہی, کوئی ایز سچ بڑے ہمیں ڈیولپمنٹ پلانز نہیں دکھ رہے, کوئی ایسی بڑی جو ہے وہ ہمیں چیزیں نہیں دیکھنے کو مل رہی. پی ٹی آئی میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ہر مرتبہ گورنمنٹ لے جاتی ہے آپ لوگوں سے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. 13 سال ہو گئے, 13 سال میں مجھے وہ ایک میگا پروجیکٹ کا ایک کام بتا دے. بے روزگاری عروج پہ ہے وہاں پہ, غربت عروج پہ ہے وہاں پہ, مہنگائی عروج پہ ہے. اب مجھے بتا دے کہ ادھر پاکستان میں ووٹر کا کہاں پہ قدر ہے. جو انہیں بنانا ہے وہ بنا لیتے ہیں, 2013 سے لے کے آئے ہیں اور ابھی تک ان کو ادھر ہی بٹایا ہوا ہے. تو بس یہ ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن زاہد بھائی اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کے پی کے میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. جب بھی کوئی احتجاج ریلی کرنی ہوتی ہے تو وہ کے پی کے پر انحصار کرتے ہیں, تو اٹ مینز عوام کے اندر کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک وہاں پر موجود ہے پختونوں کے اندر. دیکھیں یہ احتجاج کو اگر آپ دیکھیں, جن کی حکومت ہے جس کے لیے آپ نے خود دیکھا تھا کہ سب پیسے دے رہے, پیسے لے کے آ رہے پیسے, جب اس نے خود اپنا وہاں صوبے میں احتجاج کیا تو ناکام ہو گیا. سوابی میں یاد ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ ہوتے وہ سرکاری لوگوں کے سرکاری گاڑیاں, سرکاری جتنے ملازمین ہیں وہ سب بیچاروں کو ادھر لے کے آتے ہیں. تو کوئی اس سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جو دیکھیں, اگر آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن دیکھے, لوکل کے باڈی کے الیکشن میں بری طرح ہار گئے تھے. جس سائڈ پہ رہ گئے تھے اس کو بعد میں سے کرنا کہ جو ہمارا جنرل فیض آج ادھر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کور کمانڈر تھا, اس نے اپنا کارنامہ دکھا دیا, ورنہ تو لوگ ان کو نہیں ماننے کو تیار تھے. اور دوسرے سب سے بڑی بات ہے کہ جب عمران خان جیل چلا گیا تو ہمارے لوگوں میں ایک چیز ہے, یہ دیکھیں اس کو ہمیں ماننا پڑے گا, ہمدردی بہت ہوتی ہے, جذباتی ہے. انہیں کہا اچھا خان کو جیل میں ڈال دیا. اب وہ اس کی وجہ سے اس کو وہ ووٹ ضرور ملا ہے, لیکن آج اگر آپ یہ سوچے کہ اسی طرح وہ مقبول ہے تو بالکل میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. آج بھی اگر آپ دیکھیں ادھر جائے سروے کرے تو یہ چیزوں میں جو بہت سارے سی ایم کے پی ہیں اس وقت علی امین گنڈاپور, انٹرنلی بھی ان کو بہت پریشر کا سامنا ہے, پارٹی کے اندر سے بھی گروپ بندی ہو رہی ہے, لیکن ایز اے سی ایم ان کی کارکردگی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پہلے بھی سی ایم رہے ہیں, محمود خان, پرویز خٹک سارے رہے ہیں, تو ایز اے سی ایم علی امین گنڈاپور کو کیسا آپ نے پایا ہے؟ دیکھیے جی, علی امین نے ایک ہی کام کیا ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی, لوگوں کو لے کے آ کے مروا کے گاڑیاں تباہ کر کے واپس چلا گیا. بس اس کا یہ کارکردگی, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور آج تک نہ کیا ہے نہ کرے گا. اس سے پہلے محمود خان بھی بہت کمزور آدمی تھا, بہت بیکار تھا. پرویز خٹک اسے بہتر تھا, ان دونوں میں سے پرویز خٹک بہتر تھا, لیکن یہی تھا کہ اس نے بھی وہ کام نہیں کیا جو صوبے کے لیے ہونا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیے 18 امendment کے بعد ہمارے صوبے کو بہت کچھ ملا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں ایک طرف سیلاب آیا, دوسری طرف آپ نے دیکھا تھا کہ دہشت گردی عروج پہ تھی. میں خود یہ سوات میں ہم جب جاتے تھے, جب طالبان سے مذاکرات کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ سوسائڈر بیٹے ہوئے, وہ اپنے جیکٹ ہمیں دکھاتے رہے, لیکن ہم نہیں ڈر رہے تھے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے اپنے قوم کے لیے بات کرنی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی وہاں پہ تو یونیورسٹی بنی, روڈ بنا, بریجز بنی, اسپتالوں میں کام ہوا, لیکن اب اس کے بعد تو آج تک تو کچھ ہوا نہیں. اور پھر خاص کر جو اپنے گنڈاپور کی بات کی, یہ تو ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن آ کے ادھر آ جاتا ہے, لوگوں کو لے کے آتا ہے, لوگوں کو چھوڑ کر پھر خود بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں پہاڑیوں سے چڑھا, میں نے پتہ نہیں کہاں سے چڑھا, میں واپس آ گیا ہوں. تو یہ ہمارے لیے, ہمارے قوم کے لیے بہت بدقسمتی ہے. لیکن علی امین گنڈاپور کی کارکردگی اگر متاثر کن نہیں ہے کے پی کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے, تو اس کو ہٹانے کے لیے کیوں کوئی تحریک یا اس طرح کا کام شروع نہیں کیا جاتا کہ علی امین گنڈاپور کی جگہ ایسا شخص لایا جائے جو کے پی کے صوبے کو اس کی کارکردگی بہتر ہو اور اس کے دیکھیے جی, اس وقت ان کے پاس ٹوٹل میجارٹی ہے, سیدھی سی بات ہے, اور اپوزیشن کو کرنا بھی, میں میرے سے اگر کوئی مشورہ لے تو میں کہوں کہ نہیں ہٹانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ خود بیڑا غرق کروا رہے ہیں. اب ہم اس کو اگر سیاسی شہید بنائیں گے تو الزام اپوزیشن پہ آئے گا. ہاں, حکومت کے جو ان کی حکومت کے اندر, پارٹی کے اندر ایک ریپ ہے, اگر اس میں کوئی چینجز لاتے ہیں اور پھر اپوزیشن اس کو سپورٹ کرتے تو اچھی بات ہے, لیکن اپوزیشن کو خود ایک چیز کو ٹیک اپ کرنا, میرے خیال میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے یہ کبھی مشورہ میں نہیں دوں گا کہ آپ حکومت لے لیں, کیونکہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے وہاں پہ, اور وہ سارا ملبہ
ہم اچھا، پہ ظاہر صاحب، لیکن یہی غلطی ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں. جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو اس وقت ان کو شاید الیکشن ہوتا تو اتنی سیٹیں نہ ملتی، لیکن حکومت گرانے کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ مقبول ہو گئے ملک بھر میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو اب دوبارہ یہ ڈر ہے اندر کہ بھئی یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی. میں آپ سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. اور جب وہ ہوا، وہ جو پی ڈی ایم کا 16 مہینے، یہ جو پارٹیاں جتنے تباہ کی تھی، وہ پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی حکومت نے تباہ کی ہے. اور میں اس وقت بھی لندن گیا تھا، تو میں نے نواز شریف صاحب سے یہ عرض کی تھی، میں نے کہا جی یہ ہمیں حکومت نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت مشکلات میں ہے. اور یہ جو حالانکہ عمران خان تو زیرو ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہے یاد ہے بالکل. پنجاب میں ایسے ہار رہے تھے، بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی ہار رہے تھے. پی ٹی آئی کے سینئر لوگ کہتے تھے لیکن کہ وہ اگر ہم الیکشن میں گئے تو ہمیں 2013 والی 32 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. دیکھیں، اس لیے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ جب اگر آپ اس کو سیاسی شہید بناؤ گے تو پھر وہ مسئلہ بنے گا. ابھی میرے سے ایک سیاسی کارکن ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے 40 سال ہو گئے سیاست میں، 34 سال تو آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں. تو مجھے یہ علم ہے کہ اگر آپ نے اس قوم کے ساتھ اچھائی کرنی تو جو آپ خود کر سکتے وہ کرے، لیکن یہ کہ حکومت گرانے کے لیے نہ سوچے، کیونکہ وہ اگر آپس میں لڑتے ہیں اور اس کو ہٹا کے دوسرا لے کے آتے، کوئی اچھا بندہ لے کے آتے، پھر ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ہمیں ایز اپوزیشن حکومت لینا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا، آخری بس سے تھوڑا سا پرسنل بھی ہے. آپ نے بڑا وقت این پی کے ساتھ بھی گزارا، پختون بیلٹ سے آپ کا بھی تعلق ہے، تو آپ نون لیگ میں اس وقت ہیں. این پی کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ پختون بیلٹ کو وہاں پہ اپنے ساتھ لگانا اور ان کو متحرک کرنے میں کیوں ناکام رہتے، اور ایسی کون سی خامیاں ہیں این پی کے لیے کہ جو وہاں پہ ان کو پاپولر نہیں بنا پا رہی؟ دیکھیے جی، این پی ہمیشہ کے لیے، میں اس بات کرتا ہوں ولی خان بابا کے، میں اس کے ساتھ رہا ہوں، نجم خٹک صاحب کے ساتھ ہوں، میں اسفندیار خان کے ساتھ، میں ابھی ان کے عزت احترام کرتا ہوں. اور اس نے اس قوم کے لیے، خاص کر پختون قوم کے لیے جتنے قربانیاں دی، جتنا کوشش کی، شاید کسی اور پارٹی نے نہیں کی. میں آج اس کو آتا ہوں کیونکہ ہمارا نیا لیڈر آ گیا، اس کی پالیسیوں کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے. میں نے اپنے آپ کو ادھر مسفٹ سمجھ رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے چھوڑ گیا ہوں. اور یہی سوچ رہے کہ چونکہ اس وقت اگر اس ملک میں کوئی لیڈر ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے. میں اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن یہ جو 1997 کے بعد جب آ گیا، دوبارہ اس کو حکومت سے ہٹا دیا، پھر یہ بہت سیاسی اس میں سیاسی سوچ بوچ آ گیا ہے. اور ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر اس حالات سے نکالنا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہے. ہمارے جہاں تک صوبے کا تعلق ہے، آپ صحیح کہہ رہے، یہ بدقسمتی ہے ہمارے صوبے کے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو حکمران ہیں یا وہاں جو اس وقت اپوزیشن ہے، وہ بھی کوئی بے حصہ بیٹھے ہوئے، وہ بھی کوئی اپنا ایکٹیویٹیز نہیں کرتے. زاہد خان صاحب، میرا لاسٹ کویسچن، وزیر اعظم شہباز شریف، آپ نواز شریف کی بار بار بات کر رہے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے، جس طرح عوام پر ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو عوام کیسے اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ نون لیگ کیونکہ حکومت تو نون لیگ کی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے جی ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، بے شک ہم نے ووٹ دیا ہوا ہے. تو یہ سارا برڈن صرف نون لیگ پر پڑ رہا ہے، اور یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. ماضی میں کسی نے نہیں کیے 5 سال پورے. دیکھیے جی، آپ نے بہت صحیح بات کی تھی. اس ملک میں کبھی بھی کسی بھی حکومت نے 5 سال پورے نہیں کیے، لیکن چونکہ 2008 سے جب الیکشن ہوا، وزیر اعظم تو نہیں رہے، لیکن اس اسمبلیوں نے اپنا میعاد پورا کیا. ہم ابھی سمجھتے ہیں، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لنگڑی لوڑی جمہوریت ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتا ہے. اس میں یہ کہ ہر ایک بندے کو آزادی ہوتی ہے، بات تو کم سے کم ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ مسلم لیگوں کے لیے حقیقت ہے کہ اس میں بہت مشکلات، اور 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ اس مشکلات کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن آپ نے شہباز شریف کو بھی سنا ہے اور آج بھی سنتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سیاست کو داؤ پہ لگایا قوم و ملک کو بچانے کے لیے، کہ جب نیپال کی طرف جا رہے تھے اس کو نیپال سے واپس لانے کے لیے، ملک کی معیشت برباد ہونے سے بچانے کے لیے. پھر آپ کے اوپر جنگ مسلط ہو گئی، اس جنگ کے وجہ سے بھی ہماری مشکلات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. کیونکہ ٹیکسز پہ ٹیکسز چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دشمن اتنا آپ کے قریب ہے اور اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے اپنی ڈیفنس کو بھی تو ایکٹیو رکھنا ہے. لیکن یہ خوش قسمتی کہ اگر نواز شریف ایٹم بم نہ بناتے، نمبر بنانا تو خیر بٹو صاحب کے 3-4 لوگوں کے ہے اس میں، لیکن آخر میں
جو وہ کیا دھماکے کی وہ نواز شریف نے کی، اس کے باوجود بھی کہ اس کے اوپر بہت پریشر تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے لیے مشکلات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. عوام ریلیف مانگتا ہے اور ہم اسی طرح کی ریلیف نہیں دے سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے شہباز شریف کوشش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اللہ انشاءاللہ ہمیں کوئی اس یہ جو محنت کر رہے اس سے کوئی صلہ مل جائے گا اور عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، اور جو مشکلات ہیں اس مشکلات میں کمی آ جائے گی. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ زاہد خان